شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عظیم احادیث سننے جا رہے ہیں جو ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت، بادشاہی، طاقت، غیرت اور رحمت کا ایسا نقش بٹھا دیتی ہیں کہ انسان لرز بھی اٹھتا ہے اور امید سے بھر بھی جاتا ہے۔ کبھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، کبھی یہ کہ قیامت کے دن زمین اور آسمان اس کی مٹھی میں ہوں گے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا ہمیں حقیقت کی گہرائی سمجھا دیتا ہے، اور کبھی اللہ کی غیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ فحاشی کیوں حرام کی گئی ہے۔ یہ 6 احادیث ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اللہ ہی اصل بادشاہ ہے، اسی کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے، اسی کی غیرت نے ہمیں گناہوں سے بچنے کا راستہ دیا اور اسی کی رحمت نے ہمیں جنت کی امید عطا کی۔ آئیے ان قیمتی باتوں کو دل میں اتاریں اور ویڈیو آخر تک ضرور سنتے رہیں، کیونکہ یہاں ہر جملہ ہماری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اسے رات دن کی بخشش بھی کم نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب اس نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں اس نے کتنا خرچ کیا ہے؟ اس نے بھی اس میں کوئی کمی نہیں پیدا کی جو اس کے ہاتھ میں ہے، اور فرمایا کہ اس کا عرش پانی پر ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں ہوگا، پھر کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں۔ اس کی روایت سعید نے مالک سے کی ہے۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 3، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 4، عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آسمانوں کو ایک انگلی پر روک لے گا اور زمین کو بھی ایک انگلی پر روک لے گا اور درختوں اور مٹی کو ایک انگلی پر روک لے گا اور تمام مخلوق کو ایک انگلی پر روک لے گا، اور پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس پر ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ کے دندانے مبارک دکھائی دینے لگے۔ پھر سورہ انعام کی یہ آیت پڑھی، وما قدر اللہ حق قدرہ۔ یحییٰ بن سعید نے بیان کیا کہ اس روایت میں فضیل بن عیاض نے منصور سے اضافہ کیا، ان سے ابراہیم نے، ان سے عبیدہ نے، ان سے عبداللہ نے، کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تعجب کی وجہ سے اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہنس دیے۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 5، عامش نے بیان کیا، انہوں نے ابراہیم سے سنا، علقمہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا، عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اہل کتاب میں سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے ابو القاسم، اللہ آسمانوں کو ایک انگلی پر روک لے گا، زمین کو بھی ایک انگلی پر روک لے گا، درخت اور مٹی کو ایک انگلی پر روک لے گا اور تمام مخلوق کو ایک انگلی پر روک لے گا، اور پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس پر ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ کے دندانے مبارک دکھائی دینے لگے۔ پھر یہ آیت پڑھی، وما قدر اللہ حق قدرہ۔ حدیث نمبر 6، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھوں تو سیدھی تلوار سے اس کی گردن مار دوں۔ پھر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، کیا تمہیں سعد کی غیرت پر حیرت ہے؟ بے شک میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، اور اللہ نے غیرت ہی کی وجہ سے فواحش کو حرام کیا ہے، چاہے وہ ظاہر میں ہوں یا چھپ کر، اور معذرت اللہ سے زیادہ کسی کو پسند نہیں، اسی لیے اس نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بھی بھیجے، اور تعریف اللہ سے زیادہ کسی کو پسند نہیں، اسی وجہ سے اس نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ صحیح بخاری۔ یا اللہ، جو کچھ سنا اور پڑھا ہے اس پر عمل کی ہدایت دے، آمین۔